اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود بلند آواز سے بڑے سارے آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے۔ بلند آواز سے مل کے صلوات سارے حضرات خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی منظوری کے لیے، بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے صلی۔ آپ عظیم عددار تشریف فرمائے۔ فیصل آباد کی میزبانی کی تعریف بڑی سن رکھی میں آپ کا مہمان ہوں۔ میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے اگر ایک ایک قدم سارے حضرات میرے قریب آ جائیں، میں کافی دور سے آپ کی چہروں کی زیارت کو آؤں، تھوڑی سی گفتگو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنی، آپ جتنا قریب آئیں گے میں اتنا قریب ہو کے گفتگو کر سکوں۔ میرے بزرگ بسم اللہ، یہ پنکھا یہاں بھی لگا ہوا ہے، یہاں آ جائیں، آگے آ جائیں۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے سارے۔ دعا گو کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں، آل محمد کا کریم خالق کا تمام حضرات مجلس اللہ میں حاضری کا عادل عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، جلیل بھائی، حسن بھائی، دیگر علماء ذاکرین شہداء کرام جو بھی یہاں پہ خطاب فرما رہے ہیں، خطاب فرماتے کہ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مرزا ندیم صاحب کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے گناہ معاف فرمائے، جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا تصور فرمائے۔ جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، شیعہ حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معصوم ہیں۔ میں نے عقیدہ شیعت کا پڑھا ہے، امت کا نہیں، اس لیے کہ معصوم کی سب سے مختصر تعریف یہ ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جو خطا سے پاک ہو۔ جسے بولنا آتا ہے وہ مہربانی کرے، میں اپنی بات مکمل کر کے ہی ممبر سے اتروں گا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے اس سے کوئی پریشان زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ تو آپ بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے کوشش کروں گا کہ بات آپ تک وہ پہنچے جو ان نسلوں تک نہیں پہنچائی جائے۔ حضرت آدم جس سے بھی پوچھو اس پہ خطا ڈالیں کہ گندم کا دانہ کھائے۔ یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ نہیں۔ حضرت آدم نے گندم کا جنت سے نکالے کیوں؟ آدم ابو البشر ہے، اور ابو البشر یعنی بشریت کا باپ نے دانہ کھایا تو جنت سے نکال دیا گیا، اولاد بوریاں ہڑپ جائے پھر جنت کی متلاشی۔ آدم گندم کی وجہ سے نکالا گیا، یہ سبب کوئی اور تھا، پتہ نہ چلتا اگر پوچھنے والا کائنات کے سلطان نبی کے پاس نہ آتا۔ یا رسول اللہ
کیا آدم نے گندم کا دانہ کھایا اس لیے نکالے گئے؟ رحمت العالمین کے چہرے پہ جلال، اور جلال میں فرمایا بدبخت ترین شخص ہے وہ جو حجت خدا پہ گندم خوری کا الزام لگاتا ہو۔ آپ چپ کر گئے۔ اس نے پوچھا مولا پھر جنت سے نکلے کیوں؟ کہا گندم کی وجہ سے نہیں نکالا گیا۔ مولا سبب کیا تھا؟ فرمایا نکالا اس لیے تھا اللہ نے کہ جنت میں ہم جیسا بننے کی خواہش کر بیٹھا۔ آباد و شاد رہے جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، توجہ ہے کہ نہیں حضرت؟ اب خالی آدم نہیں نکلے، حوا بھی نکلی تھی۔ اللہ نے صرف آدم نہیں نکالے، جنت سے اماں کو بھی نکالا تھا۔ اب آدم پہ تو گندم خوری پڑ گئی امت کی طرف سے۔ کبھی پوچھو تو صحیح جا کے اماں کو کیوں نکالا تھا؟ کسی ایک بندے کو سبب پتہ نہیں سوائے مالکان جنت کے، جن کی جنت تھی انہیں پتہ ہے۔ آٹھویں مولا کے پاس بندے نے اسی آیت کے سامنے سوال رکھا، مولا آدم گندم کی وجہ سے نکلا تھا تو اماں کیوں نکلی تھی؟ رضا بادشاہ نے فرمایا اماں حوا اس لیے نکالی گئی کہ جنت میں ہماری دادی زہرا کے نور سے حسد کر بیٹھی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو بولتا ہے، باقی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کو ایک گھنٹہ کم از کم یہ ٹینشن رہے گی کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ فقیروں کے پھیرے ہوتے ہیں ڈیرے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے فقیر کبھی کبھی ان شہروں سے گزرتے ہیں۔ صادق مولا فرماتے ہیں مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے آپ کی تعداد سے بالکل بھی کوئی فکر پرواہ نہیں کہ تعداد کتنی ہے، مجمع زیادہ ہے۔ مجھے حسن بھائی نے کہا جمعے کے بعد پڑھو مجمع زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا حسن بھائی میں حسین کا ماننے والا ہوں، اور حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل ہے۔ نہیں جسے دلیل چاہیے کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھ لو، ایک طرف 9 لاکھ تھے ایک طرف 72 تھے، جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے وہ معیار تھا۔ جی و سلام۔ اور ویسے بھی جو مجلس میں آ کے نہیں بولتا علی بادشاہ کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے، نہج البلاغہ میں تیرا میرا علی بادشاہ اپنے علی والوں کے لیے فرماتا ہے کہ اگر علی والے ہو تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جی و سلامت رہو۔ اور پہچان اپنی اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی علی علی نہیں کرنا، چہروں پہ اور روزوں کی وجہ سے تقویٰ نظر آ رہا ہے، بزرگ شخصیات تشریف فرمائے ماشاءاللہ پیشانیاں ہیں جن پہ سجدوں کے داغ ہیں، لیکن آج کا دن اور آج کا مہینہ، یہ دن بھی سردار یہ مہینہ بھی سردار۔ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار۔ جمعہ آج کا دن سید الایام، یہ بھی سید ہے، دنوں کا سردار۔ قرآن سید ہے، سید الکتب، کتابوں کی سردار۔ جتنے چپ بیٹھے اور پریشان بیٹھے ہو کہو کسی مفتی اعظم سے فتویٰ دے کہ بدھ اور جمعہ برابر ہے۔ نہیں آپ چپ کر گئے، میں فیصل آباد کی دھرتی پہ ابھی فیصلہ لینے لگا ہوں موالیان حیدر کرار سے، کہو وہ بھی نہیں فیصلہ دے سکتا جس نے بدھ کو پڑھایا تھا کہ بدھ جمعے کے برابر ہے، نہیں ہو سکتے۔ بدھ بھی اللہ نے بنایا، جمعہ بھی اللہ نے بنایا، تو برابر کیوں نہیں؟ دلیل ایک ہے، جمعہ سید ہے۔ نہیں بیٹھے میرے ساتھ علی والے، نہیں بیٹھے میرے ساتھ، روزہ رکھنے کا لطف آ جائے گا۔ یہ حسن بھائی فیصلہ کرنے کے بعد موالیان کو میں فیصلہ بعد میں فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں موالی فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ قرآن، انجیل، زبور، توریت، ساری کتابیں نبیوں پہ آئی، قبلہ جی ساری کتابیں اللہ نے نبی بھیجے بھی خود، کتابیں بھیجی بھی خود، لیکن انجیل قرآن کے برابر نہیں۔ دلیل ایک ہے کہ قرآن سید ہے۔ شوال کا انتظار رمضان سے زیادہ ہوتا ہے، بندے 27 رمضان کو دوربینیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید چاند نظر آ جائے، لیکن شوال رمضان کے برابر نہیں۔ وجہ پوچھو، وہ کہتے جی رمضان سید ہے، تو فیصل آباد کی دھرتی پہ فراز حیدر کاظمی موالیان حیدر کرار سے جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ چاہتا ہے کہ جب بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے، شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے، تو نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے؟ کوئی بیٹھے یار جس بندے کو بات سمجھ میں آ
اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جیو فیصل آباد کے موالیوں، مولا تمہارا روزہ قبول کرے. روزہ ہوتا ہی علی کی وجہ سے. جس کا جو علی کا کچھ نہیں لگتا وہ سارا دن فاقے میں کاٹتا ہے. علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرنا، اللہ ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میں تعداد کا پرواہ کیے بغیر پڑھتا ہوں. مجھے میرے سامنے معیار بیٹھا ہے اور میں اس معیار پہ آ کے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں سنتے ہو. لیکن تھوڑی دیر میرے ساتھ چلو جس موضوع پہ لانا چاہتا ہوں. آدم معصوم ہے، عیسیٰ تک سارے نبی معصوم. لیکن یہ بات حقیقت ہے، چاہے قرآن کھول کے رکھو میرے سامنے، جس کی طبیعت میں اجلت ہے لے آ. اللہ نے آج تک کسی معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا. جو جاگ رہے نا وہ جاگتے رہنا. میں نے قبلہ جنہیں جگانا تھا انہیں جگا لیا، لیکن جو اب بھی اللہ کی امانت بن کے بیٹھے ان سے گلا کوئی نہیں. حضرت بھائی آج تک اللہ نے کسی معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا. کبھی آدم سے نہیں کہا ہدایت تو نے نہیں کی میں نے کی ہے، خلیفہ تو نہیں بنا میں بنا ہوں. اچھا پریشان بیٹھے ہو، 200 سال تک نوح نبی کشتی بناتے رہے اکیلے. عام کشتی نہیں ہے نا جو 200 سال تک بنی. حکم پروردگار سے اللہ نے ان سے فعل کروایا ہے، کام کروایا اپنے حکم پر، لیکن مڑ کے ایک دفعہ نہیں کہا یہ تو نے نہیں میں نے کیا. 200 اللہ نے کہا نو کشتی بنا، اور شرط کیا رکھی میری نظروں کے سامنے. تو حجت خدا ہے، کیا انکار کر دیتے؟ اگر اچھا بناتے تو کیا چھپ کے بناتے؟ اگر چھپ کے بھی بناتے تو اللہ دیکھ رہا تھا. پھر یہ کیا ہے میری نظروں کے سامنے؟ اس کا مطلب اللہ بتا رہے ہے کوئی عین اللہ. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ نوح نے کشتی بنائی اکیلے، بیوی ساتھ چھوڑ گئی، بیٹا ساتھ چھوڑ گیا. اور بیوی تو ایسی ساتھ چھوڑی ہے نا کہ پہلے دن جہنم میں، غرق ابھی بھی جہنم میں، ابھی تک جہنم. قیامت والے دن اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اللہ فیصلہ کر کے سزا دے کہ جہنم ابھی بھی ہے. اور جہنم جانے کا جرم جانتے ہو رابعہ کا کیا ہے؟ نوح کی بیوی کا. نبی کشتی بنا رہے تھے، امت دروازے پہ آ کے پوچھتی تھی اللہ کا نبی گھر پہ ہے، آگے سے بدتمیزی کر کے کہتی تھی بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، نبی کا دماغ خراب ہو گیا، نبی کا دماغ خراب ہو گیا. اللہ نے قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال کے فیصلہ دے دیا. جو نوح نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ قیامت سے پہلے جہنمی ہے، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا. کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آ رہی، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے ساتھ تو بولے نا تھوڑی دیر. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ نہیں قرآن ہے. آپ ایک واقعہ پڑھے آل محمد کی عظمت سمجھ میں آئے. نوح کا بیٹا پہاڑ چڑھا تھا. پہاڑ چڑھا کہ نہیں؟ کھجوروں کے درخت بھی بلند ہوتے ہیں، انہی کے پھٹے کاٹ کے تو بنا رہا تھا. لیکن اس کا بیٹا درخت پہ نہیں چڑھا. بسم اللہ سرکار. نوح کا بیٹا درخت پہ نہیں چڑھا، پہاڑ پہ چڑھا. فیصل آباد والوں جاگنا میرے ساتھ. اب نہ میں نے ربائی پڑھنی ہے نہ میں نے قصیدہ پڑھنا، میرے پاس تو جو ہے میں تو وہی پڑھ رہا ہوں. اور سریلے بندے کے سامنے بے سورہ، اس کے بعد بے سورہ کھڑا کر دیا. اب یہ آپ پہ ظلم ہے. ایک اتنا اچھا سریلا بندہ میرا بھائی پڑھ کے گیا، اس کے بعد اتنا بے سورہ کھڑا کر دیا. امت میرا مزاج چینج ہو جاتا ہے. میرے کو جو ہے میں وہ دے رہے ہیں جی. نوح کا بیٹا حسن بھائی پہاڑ چڑھا ہے، درخت نہیں چڑھا. جاؤ قرآن کھولو. میں نے کہا یا اللہ درخت پہ چڑھا دیتا، پہاڑ پہ کیوں چڑھایا؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے. قرآن میں غدار رسول کی نشانی رکھ رہا ہوں کہ جب جب نبی کو چھوڑے گا پہاڑ پہ چڑھے گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یہ غدار رسول کی نشانی. اللہ نے کشتی بنوائی نوح نبی سے، بنا 200 سال تک بنائی. ایک دفعہ پلٹ کے اللہ نے نہیں کہا نوح تو نے نہیں بنائی، میں نے بنائی. میں نے واقعہ اس لیے پڑھا ہے تاکہ جو بندے مجھے دیکھ رہے ہیں یقین آ جائے. ابراہیم سے کہا میرا گھر بنا، اس نے کہا تو لا مکان ہے. اللہ نے کہا بنا تو صحیح. جسے سمجھ آئی ہے تو بنا تو صحیح. اس نے بنایا، اپنا گھر بنوا کے ایک دفعہ نہیں کہا ابراہیم تو نے نہیں بنایا یہ میں نے بنایا. موسیٰ لاڈلا ہے اللہ کا، اسے عصا معجزے میں دیا. اچھا یہ کہنا تو دور کی بات کہ تیرا نہیں میرا عصا ہے.
قرآن کہتا ہے اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے درخت سے نہیں توڑا تھا عصا، جنت سے آیا اللہ نے بھیجا معجزہ دیا، اور موسیٰ کو عصا دے کے کہہ رہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے آپ میرا حسن بھائی نے اعلان کیا ہے 10 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، اب حسن بھائی پوچھیں کہ بلا کی پہ کرتے ہو؟ سوال کیسا ہے؟ سارے کہیں گے بھئی اس کو کہا ہے مجلس پڑھو، مجلس سے پڑھ ہے۔ اللہ تو نے عصا موسیٰ کو خود دیا، اب موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو کہہ رہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہیں، عصا والی کہانی بندوں کو سمجھ نہیں آتی، بندے سمجھتے شاید موسیٰ نے ڈنڈا پکڑا تھا مارنے کے لیے، اللہ نے اسے عصا دیا، عصا سے کام کون سے لی؟ اچھا وہ بھی موسیٰ ہے، اس نے یہ نہیں کہا یہ وہ عصا ہے جو تو نے مجھے دیا ہے، وہی تو عصا ہے، میرے ہاتھ میں پوچھ کیوں رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہتا ہے میرا عصا، تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں، میری بکریوں کو بھوک لگتی ہے ان کے لیے رزق اکٹھا کرتا ہوں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا یا اللہ یہ عصا والا چکر کیا ہے؟ خود عصا عطا کر کے پوچھ رہا ہے کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرا عصا ہے، میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں، میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے جا امیر المومنین کی زیارت پر، پھر تجھے پتہ چلے گا میں نے قرآن میں عصا والا قصہ رکھا کیوں ہے، موسیٰ سے پوچھا کیوں ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ میرا عصا ہے، میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں۔ زیارت امیر المومنین کی پڑھی، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا عصا اللہ۔ پتہ نہیں کس بندے کو میری بات سمجھ میں آئی، میں نے کیا کہا ہے السلام علیکہ یا عصا اللہ، علی کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے عصا میرا سلام۔ میں نے کہا علی تیرا عصا ہے، موسیٰ تو کہتا ہے میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں، تھکن بدن کو ہوتی ہے تیرا بدن نہیں، تو تھکتا نہیں، پھر علی کو عصا کیوں کہہ رہا ہے؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے میں بدن نہیں رکھتا، مجھے تھکن نہیں ہوتی، لیکن علی کو عصا کہہ کے بتا رہا ہوں میری خدائی جس آسرے پہ کھڑی ہے اس ٹیک کا نام علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جو علی والا بیٹھے وہ تو بولے میرے ساتھ، جس بندے کو بات سمجھ نہیں۔ اگلا جملہ موسیٰ نے کیا کہا؟ میری بکریوں کو بھوک لگتی ہے، میں اپنے عصا کے ذریعے انہیں رزق دیتا ہوں۔ بکریاں موسیٰ کی ذمہ داری، وہ اپنے عصا سے رزق دیتا ہے، کائنات اللہ کی ذمہ داری، وہ اپنے عصا کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، عصا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ فرعون کی فوجیں موسیٰ کے لشکر کے پیچھے، ادھر دریا پیچھے فوجیں، ادھر موجیں ادھر فوجیں، درمیان میں موسیٰ لشکر سمیت۔ لشکر نے کہا موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ کہتا ہے یا اللہ کیا کروں؟ اللہ کی آواز ہے عصا مار۔ موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں رستہ بنا کے نہیں بنا، بول پڑھو بنا کے نہیں بنا، نہیں تو قرآن لے جاؤ کسی بھی بندے کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، اسے کہو موسیٰ نے عصا مارا تو رستہ نہیں بنا، کانوں کو ہاتھ بھی لگائے گا، کفر کا فتویٰ بھی دے گا کہ قرآن کا انکار کیا ہے۔ موسیٰ نے عصا مارا، رستہ بنا۔ چپ کر جانے والوں، مجھے امت کی سمجھ نہیں آتی، دریا میں رستہ بنے تو مان جاتے ہیں، دیوار میں در بنے تو ماننے کو تیار نہیں۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے یار جسے علی حق ہے، جسے شک ہے وہ بے شک نہ بولے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں، کچھ بندے اس لیے چپ بیٹھے رہتے ہیں، ملنگا نہ نعرہ ہے علی حق والا، کچھ بندے اس لیے چپ بیٹھتے ہیں ملنگوں کا نعرہ ہے، میں نہیں لگاتا، ملنگ لگاتے ہیں، ملنگوں کا نعرہ نہیں، فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ تو پہلے قرآن سے پوچھ حق کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے ذالک بین اللہ والحق، بے شک میں اللہ حق ہوں۔ کسی بندے نے بے شک میں اللہ حق ہوں، اس کا مطلب ہے اگر اللہ حق ہے تو نبی کی حدیث کا ترجمہ کرو علی اللہ کے ساتھ، اللہ علی کے ساتھ، علی اللہ کے ساتھ، اللہ علی کے ساتھ۔ چلو جسے نہیں سمجھ آئی آسان کرتا ہوں، فراز حیدر کاظمی حسن رضوی کے ساتھ، حسن رضوی فراز حیدر کاظمی کے ساتھ، دونوں بارگاہ کے دروازے پہ آ گئے،
نقوی صاحب نے کہا کہ بلا رضوی صاحب اندر جائیں گے حسن بھائی، فراز حیدر اندر نہیں جا سکتا، شرافت کا تقاضا یہ ہے چونکہ میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا اگر یہ نہیں جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا۔ نبی کہہ رہے اللہ علی کے ساتھ، علی اللہ کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں، علی اللہ کے ساتھ، اللہ علی کے ساتھ، بے شک نماز سے نکال علی کو، اللہ بھی چلا جائے گا۔ کوئی بندہ یار جسے دلیل پسند آئی، میں نے قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان رکھا ہے سامنے، جس بندے کو بات سمجھ میں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ لاڈلا ہے، کوئی نبی نہیں جو اللہ سے گفتگو کرے جا کے، دور پہ صرف یہ جاتا ہے اور اسے بولنا پڑتا ہے، لیکن فرق صرف ذہن میں رکھا کرو، میں مقام معصومیت سے افضل اور مقام معصومیت پہ فائز، ان دونوں میں فرق بتانے لگا ہوں۔ جس سے دور پہ جا کے موسیٰ گفتگو کرے، جب دور پہ جا کے گفتگو کرے اللہ سے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور اللہ زمین پہ آ کے جس سے گفتگو کرے حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا موسیٰ آسا تو نے نہیں مارا میں نے مارا، تھک گئے ہو؟ عیسیٰ سولی چڑھا، لو میں مختصر کروں، عیسیٰ سولی چڑھا، ذاتی دشمنی میں نہیں، اس کے لیے چڑھا، اللہ کے لیے۔ اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا سولی تو نہیں چڑھا میں چڑھا۔ میں نے آدھا گھنٹہ لگایا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے معصوم ہیں، واقعہ تھوڑا تھوڑا سب کا سنایا ہے، جو کام اللہ نے ان سے لیے ہیں اپنے حکم پر، وہ کام کروانے کے بعد بھی ان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے نہیں میں نے کیا ہے، فعل تو نے نہیں میں نے کیا، یہ تو نے نہیں میں نے کیا۔ اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ کچھ چہروں پہ پریشانی ہے وہ دور کرنے لگا، معصوم کی نشانی جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہ کہے۔ اے فیصلہ آباد والو، میں جلدی میں ہوں یا آپ پریشان ہیں؟ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا، آدم سے عیسیٰ تک کہ وہ معصوم ہے، اس کا مطلب جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے پھر وہ مقام معصومیت سے افضل ہے۔ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہاں آدم بھی نہیں پہنچتا، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہاں نوح بھی نہیں پہنچتا۔ توجہ میری جانب رکھی نا حضور، وہ تو پیچھے سامعین آ رہے ہیں نا، بول تو میں ہی آ رہا ہوں، محنت آیا ہو جائے گی اس جملے میں۔ اگر پورے آدھے گھنٹے کی اگر آپ نے اس جملے پہ توجہ نہ کی، کچھ چہروں پہ پریشانی یہ ہے نا کہ سارے معصوم، تو پھر 14 معصومین کا کیا کرنا؟ پہلے تقابل تو کرنا، 14 معصومین کے مقابلے پہ یہی سمجھا ہوا ہے کہ آدم آئے گا۔ آدم معصوم ہے بھائی، اس کی دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ اللہ نے کبھی ان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، اس کا مطلب جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے پھر وہ مقام معصومیت سے افضل ہے، پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں آدم بھی نہیں پہنچتا۔ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے پھر وہ اس مقام پہ ہے جہاں نوح بھی نہیں ہے۔ توجہ، پھر وہ اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے پھر وہ اس مقام پہ ہے جہاں ابراہیم بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے پھر وہ اس مقام پہ ہے جہاں موسیٰ عیسیٰ بھی نہیں ہے۔ بندے پریشان ہے کون ہے وہ اس مقام پر جہاں آدم نہیں، جہاں ابراہیم نہیں، جہاں نوح نہیں، جہاں عیسیٰ نہیں، جہاں موسیٰ نہیں، لیکن اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، 30واں پارہ کہتا ہے، 93 نمبر کا سورہ کہتا ہے، 6 نمبر کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، حبیب آپ یتیم تھے ہم نے پالا۔ کوئی پہنچا یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ یتیم تھے، آیت ہے قرآن کی، ہم نے پالا، پلوایا نہیں۔ یار ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے اور اتنی محنت کے بعد آپ نے وصول ہی نہیں کیا۔ ہم نے پالا، پالنا اور پلوانا اور، حالانکہ ایک نبی پلوا چکا ہے، ابھی تو اس کا تذکرہ کیا، لاڈلا ہے، آسیہ کے گھر آیا، اور فیصلہ آباد کی دھرتی ہے، صاحبان علم تشریف فرمائے، ہم تک یہ روایتیں پہنچی کہ آسیہ نے پالا، آسیہ نے موسیٰ نہیں پالا۔ توجہ ہے؟ پریشان ہو تو بتاؤ، میں چھوڑنے میں 1 منٹ لگاتا ہوں، کیونکہ جتنا میں نے پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا ہے۔
آگے اگر جملہ سمجھیں گے تو پڑھوں گا، نہیں تو فائدہ کوئی نہیں نا۔ حضور آپ کی دھرتی پہ فراز حیدر کاظمی دعوے سے ممبر پہ کھڑا ہوں، آسیہ نے موسیٰ نہیں پالا، آسیہ موسیٰ پال ہی نہیں سکتی، دلیل ہے میرے پاس، تبھی تو دعویٰ کیا ہے، ممبر حسین مذاق تھوڑی ہے، آسیہ موسیٰ پال ہی نہیں سکتی۔ اب وجہ اس لیے کہ آسیہ از روح قرآن مومنہ ہے، معصومہ نہیں، اور یہ قانون ہے کہ معصوم کو معصوم پالتا، معصوم ہمیشہ معصوم خوراک کھاتا ہے، آسیہ نے پالا ہی نہیں، اس کے گھر آیا، آسیہ معصومہ نہیں۔ جو بندہ پریشان ہے دو دلیلیں کم از کم ابھی دے دیتا ہوں۔ پہلی، اگر معصومہ ہوتی تو کافر کی بیوی نہ ہوتی۔ فیصلہ آباد والو یہ تو کوئی وصولی کا طریقہ تھا نا، اگر وہ معصومہ ہوتی تو کافر کی۔ دوسری دلیل ہے، وہ بھی ایسے چپ کر کے سن لی تو پھر پڑھنے کا لطف کیا آیا؟ یہ قدرت کا قانون ہے، قرآن میں درج ہے، اللہ نے جس بی بی کو معصومہ بنایا اسے ماں ضرور بنایا، اور نہیں جاگے، اللہ نے جس بی بی کو معصومہ بنایا اسے ماں ضرور بنایا، جاگنا فیصلہ آباد والو، اور جسے معصومہ نہیں بنایا وہ نبی کے گھر میں پہ اولاد رہ گئی۔ نہیں آپ کچھ چہرے پریشان ہے کہ جسے معصومہ بنایا اور ماں بنایا وہ کون؟ مریم، مریم معصومہ ہے، خوراک معصوم، رہتی تھی جہاں وہ جگہ معصوم، اللہ نے زوجہ نہیں بنایا، ماں بنایا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ صاحب شریعت نبی خلق کر دے، اسے شوہر دے، ٹکے ٹکے کے بندوں کے تانے جھل رہی ہے، بیٹا دے سکتا ہے تیرا امر ہے، تو صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر بھی دے سکتا ہے۔ ابھی کون سا مصطفیٰ آ گئے ہیں، ابھی کون سا ختم نبوت کی مہر آ گئی ہے، ایک نبی سادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس کی عصمت تو بچے گی نا۔ اللہ عجب نہیں، اللہ کی آواز، فراز میں دے سکتا ہوں صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر، مجبوری یہ ہے مریم کو بطول بنا بیٹھا ہوں، اس لیے شوہر نہیں دیا کہ اس کے صاحب شریعت شوہر نے کسی مقام پہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ دیا علی تو اور میں ایک مقام پہ دونوں برابر ہو گئے، تیری زوجہ بھی بطول میری زوجہ بھی بطول، مجھے اللہ کا فیصلہ ہے مریم کو آری چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں حضرات؟ آسیہ نے نہیں پالا کیونکہ معصومہ نہیں۔ اچھا معصومہ نہیں تو پھر اس کے گھر موسیٰ آیا کیوں؟ فکر کی بات ہے نا حضور۔ اگر تو کوئی بندہ اس انتظار میں ہے کہ میں کہا اوے تے چاچا بابا تینوں سنائی نہیں دیندہ، تیرے جڑا نہیں بولدا گونگا ہو جڑے ہاتھ نہیں ٹنڈے ہو، میری تقریر میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے۔ میں نے آتے ہی آپ کا منصب بتایا آپ کو، اسی منصب پہ بٹھا کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آتے ایک جملہ کہا ہے حسین کے عزت دار مہمان ہیں آپ، اور مالک کے مہمانوں سے بات کلامی نوکروں کو زیب ہی نہیں دیتی، اس لیے جو میرے پاس ہے میں وہ، اگر وہ معیار پہ تل رہا ہے تو بولتے آؤ نا، اور اگر ادھر ادھر ہانگرے مارنے تو میرے تو بڑے ماری کو نہیں سکتا۔ لیکن میں ممبروں پہ یہ تہذیب ہے آل محمد، ادھر کھڑے ہو کے گفتگو کروں تو باہر کو غیر شیعہ سن کے کہے حسین کا ذاکر لگتا۔ یہ میرے گفتگو کا معیار منزل یہی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارا نہیں، ہمارے ہاں نعروں کی تعداد سے مجلس کا معیار پتہ چلتا ہے نا، کہ نعرے زیادہ ہوں تو حسن بھائی سے کہا جائے گا چنگی پڑ گیا ہے۔ میں قیامت جڑا پہاڑ جڑا بڑا جملہ دیتا تو کسے نہیں آخر میں جملہ چنگا دے کے گیا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے نعروں کی تعداد سے ہوتے تو نعرے لگوانے مجھے آتے، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کبھی فکر کی ہے، کبھی سوچا ہے کہ سب سے زیادہ بچے مروائے تھے موسیٰ کی دشمنی میں فرعون نے، 70,000، پھر اللہ نے اس کے گھر موسیٰ بھیجا کیوں؟ وہ کہتا تھا حجت نہ آئے، اللہ نے حجت سب سے بڑے دشمن کے گھر بھیج دی۔
جاؤ پوچھو جا کے لوگوں سے وجہ کیا ہے، دلیلیں دیں گے، ایسے پلوانا تھا، وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا۔ آؤ فراز حیدر کاظمی دلیل رکھنے لگا ہے، قرآن کے اس واقعے کو سامنے رکھ کے قیامت تک کوئی توڑ کے دکھائے۔ فراز حیدر کاظمی آل محمد کی نوکری چھوڑ کے اس بندے کی نوکری شروع کر لے گا۔ پوچھو 70,000 بچہ مروانے والے دشمن کے گھر میں حجت آئی کیوں؟ ہم سے دنیا کہتی تمہارا امام کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا؟ کوئی کہتا ہے جو بیچتے ہیں وہی پنپتا ہے، کوئی کہتا ہے چوک میں علی آئے تھے چھت پہ امام آئیں گے۔ ساری دلیلیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، جو نہیں مانتا نا اس کے سامنے قرآن کا یہ واقعہ رکھنا کہ کعبے کی چھت پہ امام کیوں آئیں گے۔ اللہ نے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں حجت بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ قرآن کہہ رہا ہے 1-2 سال لگے ہیں، سعودی عرب کے شہزادوں نے یہ اعلان شروع کیا ہوا ہے کہ مہدی آئیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا کہ مہدی آئیں گے ہم ان سے جنگ کریں گے، تب قرآن کا یہ واقعہ سمجھ میں آیا کہ جہاں دشمنی سب سے زیادہ ہو اللہ حجت وہیں بھیج دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نعرے سے سیوانی والا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا نعرہ لگائے نا کہ بولنے والا خود ہی چپ کر جائے، اگلے بندے بولتے ہیں وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اس کے پیر کا نام لیا کرو ٹکا کے۔ لو باقی جملے بعد میں ایسے نہیں، نعرہ پھر ایک لگاتے ہیں جس کو یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا علی کے صدقے میں جلتا ہے، جسے یقین ہے اولاد علی دیتا ہے، جسے یقین ہے رزق علی دیتا ہے، جسے یقین ہے کہ علی زمین پہ اللہ کا سایہ ہے، جسے یقین ہے مشکل کشا جہاد ہے، جسے یقین ہے مولا کائنات ہے، جسے یقین ہے عقل اول ہے، جسے یقین ہے ملک اول ہے، جسے یقین ہے مسلم اول ہے، جسے یقین ہے حسن اول ہے، جسے یقین ہے فاروق اعظم ہے، جسے یقین ہے صدیق اکبر ہے، جسے یقین ہے غنی العالمین ہے، جسے یقین ہے صاحب اللواء الحمد ہے، جسے یقین ہے نقطہ بائے بسم اللہ ہے، جسے یقین ہے ساقی کوثر ہے، جسے یقین ہے قبر میں آئے گا، جسے یقین ہے کوثر پلائے گا، جسے یقین ہے کل صراط پہ پرچیاں دے گا، جسے یقین ہے علی نے ٹکٹ دی تو بندہ پار جائے گا، جسے یقین ہے علی نے ٹکٹ نہ دی تو کوئی بندہ پار نہیں جائے گا، جسے یقین ہے مالک سلسبیل ہے، جسے یقین ہے ناصر انبیاء ہے، جسے یقین ہے آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، جسے یقین ہے نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، جسے یقین ہے کہ موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والا ہے، جسے یقین ہے ابراہیم کی آگ گلزار بنانے والا ہے، جسے یقین ہے باپ کو بیٹے سے ملانے والا ہے، جسے یقین ہے مولا قمبر ہے، جسے یقین ہے وارث ممبر ہے، جسے یقین ہے مولا سلمان ہے، جسے یقین ہے وارث قرآن ہے، جسے یقین ہے خیبر کا مرد ہے، جسے یقین ہے احد فتح کرنے والا ہے، جسے یقین ہے بدر فتح کرنے والا ہے، جسے یقین ہے مرحب کو چیرنے والا ہے، جسے یقین ہے عبدالواد کا سر اڑانے والا ہے، جسے یقین ہے صراط مستقیم ہے، جسے یقین ہے باب خطہ ہے، جسے یقین ہے عرش پہ بیٹھ کے فرش پہ حکومت کرنے والا ہے، جسے یقین ہے فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا ہے، جسے یقین ہے عین اللہ ہے، جسے یقین ہے ید اللہ ہے، جسے یقین ہے اذن اللہ ہے، جسے یقین ہے لسان اللہ ہے، جسے یقین ہے وجہ اللہ ہے، جسے یقین ہے ولی اللہ ہے، جسے یقین ہے کعبے کا کعبہ ہے، جسے یقین ہے حسنین کا کعبہ ہے، جسے یقین ہے کعبے کا گوہر ہے، جسے یقین ہے بطول کا شوہر ہے، جسے یقین ہے والقمر اذا تلاہا ہے، جسے یقین ہے قمر امامت ہے، جسے یقین ہے اس نے انگوٹھی کے بدلے ولایت خریدی ہے، جسے یقین ہے اس نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہے، جسے یقین ہے اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی تو اللہ دوزخ کو کبھی خلق ہی نہ کرتا، جسے یقین ہے اس کی ایک ذبح ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، جسے یقین ہے یوم دین کا مالک ہے، جسے یقین ہے تقدیر کا مالک ہے، جسے یقین ہے تحریر کا مالک ہے، جسے یقین ہے کعبے کی لج ہے، جسے یقین ہے میسر کا جج ہے، جسے یقین ہے ولیوں کی سج ہے، جسے یقین ہے غریب کی کج ہے، جسے یقین ہے ستارہ اس کی دہلیز پہ اترا تھا، جسے یقین ہے سورج اس کی انگلی سے پلٹا تھا، جسے یقین ہے حرامی حلالی کی پہچان ہے، سینے کی قوت صرف کرو جمعے کا دن ہے، آج رمضان کے اس آخری جمعے میں نجف تک تمہاری آواز ہے، بادشاہ کو سلامی پیش کرو، سینے کی قوت صرف کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری، نعرہ ایسے لگواتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ ہم نے پالا، ہم نے پلوایا نہیں، پالا، خود آیا دہن میں لقمے دینے، کافروں سے بچانے، آیا اللہ؟ نہیں آیا نا، آ جائے تو ظاہر ہو جائے، محدود ہو جائے نا، ایک جگہ چھوڑا ہے دوسری جگہ آ جائے تو اللہ ہی نہ رہے، ہر جگہ ہے، اگر اسے تم نے دیکھا نہیں پھر وہ بندہ بتا تاریخیں پڑھ کے جس نے محمد پالا،
پتہ نہیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یار اللہ کرے آخری جملہ سمجھ جاؤ میرا۔ میں نے کہا یا اللہ نام لکھنا قرآن میں عمران کا، ہم بھی دکھائیں لوگوں کو، ابو طالب نے پالا، اس کے نام کا سورہ دیا ہے تو نام لکھ، ہم بھی لوگوں کو دکھا کے سچے ہو جائیں۔ لوگ ہم سے کہتے کلمہ نہیں پڑھا، ہم کہیں کہ محمد کو پالنے والا اللہ کے بعد، یہ بھی کوئی عمران کی فضیلت ہے کہ میں کہہ دوں تجھ سے محمد پلوایا تھا؟ یہ بھی کوئی فضیلت؟ تو فضیلت کیا ہے؟ کہا فضیلت جو آیت میں ہے کہ ہم نے پالا۔ میں دنیا کو بتانا ہی یہ چاہتا ہوں، اگر میں اللہ بھی بشری حالت میں زمین پہ آ کے محمد پالتا تو بالکل ویسے پالتا جیسے ابو طالب نے پالا۔ تجھے ہم نے پالا، ہم نے، جس نے محمد پالا اسی نے بچایا اور اسی نے بچا کے تربیت دی اولاد کو، کہ جب محمد بچانا ہو تو موت کے بستر پہ سونا پڑتا ہے۔ یہ شب ہجرت عمران کی تربیت تھی کہ محمد بچانا ہے ہر صورت، چاہے موت کا بستر آئے۔ لیکن قسمت عمران کی صرف بیٹوں نے نہیں، بیٹیوں نے بھی بچایا، کلمہ بچایا ہے، توحید بچائی ہے، نبوت بچائی، ولایت بچائی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے پہلی جو مستور قتل ہوئی تھی وہ آسیہ، موسیٰ کو، جس کے گھر موسیٰ بھیجا، وہ آسیہ۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے زمین پہ لٹایا، ہاتھوں پہ کیلے گاڑی، اوپر سے پتھر پھینکا۔ موسیٰ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ پتھر آتا، آنکھیں پھیر کے موسیٰ سے کہتی اللہ سے پوچھ راضی ہے؟ محمد رسول اللہ کے لیے پہلی مستور قتل ہوئی جناب سمیہ صحابی رسول، عمار یاسر کی ماں، کیما بنایا گیا نیزوں کے ساتھ۔ بیٹے سے پوچھتی تھی محمد سے پوچھ راضی ہے؟ آپ نے تو ہائے بھی نہیں کی نا۔ علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ گھرانہ اجڑا ہے، آج 25 رمضان ہو گئی، گن کے 5 دن باقی، عید آنے والی۔ منانا ضرور، لیکن ویسے نہیں جیسے مسلمان مناتے۔ اگر منانی ہو تو ایک دفعہ کوفے کی طرف دیکھنا، کائنات کے سب سے امیر باپ کی بیٹی اس دن مٹیوں پہ بیٹھی ہوتی، بیوی فرماتی تھی عید والے دن کوفے کی گلیوں میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، کسی نے ہمارے گھر آ کے نہیں کہا کہ علی کے بڑے ارمان۔ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں سب کو، اللہ ہر کسی کی بیٹی کی نصیب اچھے کرے، جن کی اپنے گھروں میں وہ آباد رہیں، جن کی آغوش میں ہے نصیب اچھے ہوں۔ عید والا دن ہوتا ہے، کبھی پہلے اس بات پہ غور کیا ہو نہ سنیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب کرنا۔ یہ تیرے میرے معاشرے کا رواج ہے، فطرت ہے بیٹی کی۔ بیٹا یا ساتھ جاتا ہے یا کھیل میں ہوتا ہے۔ باپ نماز پڑھ کے آئے، دروازے پہ سب سے پہلے جو ملے وہ بیٹی ہوتی ہے۔ باپ بڑا پیار کرتا ہے، بیٹی کو عیدی بھی دیتا ہے، جو مانگتی ہے وہ دیتا ہے۔ اس دفعہ میرے کہنے پہ اگر بیٹی دروازے پہ ملے نا، اسے پیار کرنے سے پہلے ایک دفعہ نجف کی طرف دیکھ کے ضرور کہنا یا علی تیری بیٹیوں کا اپنا مقدر ہے۔ جس کوفہ میں بابا کی شاہی دیکھی، اسی کوفہ میں علی کی بیٹی چادر مانگتی رہتی، لیکن میں عید والا دن بی بی کی یتیمی کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی مرضی ہے، جیسے مرضی منا۔
کوئی پابندی نہیں کسی، لیکن ذہن میں رکھنا، کوئی کہتا ہے نا جی آپ کیوں نہیں مناتے، کم از کم اپنا چہرہ ایسے بنا کے رکھنا، عید کی نماز پڑھ کے نکلے بندے کو پوچھنا پڑے آج عید والے دن تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، پھر اسے بتانا کہ 10 دن پہلے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا جس کے ہم ماتمدار ہیں، وہ آج میٹھیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں مدینے میں تھا، عید کا دن آ گیا، روزہ رسول سے اٹھا، میں نے کہا میں جا کے صادق مولا کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ کہتا جیسے ہی میں دروازے پہ دستک دی امام اس حال میں باہر آئے، میری چیخ نکل گئی۔ امام کا لباس سیاہ تھا، امامہ کھلا ہوا تھا، داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ کہتا میں نے ڈر کے کہا میں نے مولا آج عید والے دن یہ حال، لوگ کیا کہیں گے، مسلمان کیا کہیں گے، بس اتنا کہنا تھا۔ یہ صادق مولا نے ایک دفعہ گلی سے باہر نکل کے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر سوالی کو دیکھ کے کہتے ہیں ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی ہے؟ 2 عیدیں ہوتی ہیں، دونوں کوفہ شہر کھا گیا۔ ایک عید پہ زخمی امامہ بابا کا لے کے زینب روتی رہی، دوسری عید آئی ہے رقیہ کی جوڑی دریا کے کنارے ذبح ہوتی رہی۔ نہیں میں دلیل دیتا ہوں، کسی کا 100 سال کا بزرگ مر جائے نا، 100 سال کا، رمضان کے مہینے میں اس کے گھر عید کی مبارک دینے چلے جائے، وہ آگے سے کہتا ہے ہم نے عید نہیں منائی، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے۔ تیرا کوئی مر جائے تو عید کی خوشیاں ملتوی کر دیتا ہے۔ پوچھنا اس علی کی بیٹی سے جو عید والے دن خواب پہ بیٹھ کے بابا کا امامہ ہاتھوں پہ لے کر رو رہی تھی۔ فیصلہ آباد میں لو حسن اور حسین دونوں بھائی اکٹھے ہوئے، حسن کی آواز آئی حسین میں حجت بھی ہوں، امام بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، لیکن باپ کی جگہ پہ ہوں۔ بیٹیوں کی فطرت ہوتی ہے وہ عید والے دن باپ سے عیدی مانگتے ہیں۔ زینب خاک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، حسین میرے ساتھ چل، میں چاہتا ہوں زینب کو عیدی دوں علی بن کر۔ دونوں بہن کے حجرے میں آئے، حسن نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو فکر نہ کر، تو گھبرانا، بابا کو یاد کر کے روتی ہے نا، میں حسن ابھی زندہ ہوں، مجھے بھائی نہیں باپ سمجھ، آج عید کا دن ہے، آج بیٹیاں عیدی مانگتی ہیں، میں بھائی نہیں باپ بن کے کہتا ہوں تو بیٹی مانگ بن کے مجھ سے عیدی مانگ، میں تجھے عیدی دوں گا۔ زینب نے نگاہیں اٹھا کے کہا جو میں مانگوں گی مجھے وہ دو گے؟ حسن کہتا تو کائنات مانگ، میں تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہوں۔ عالیہ کی آواز ہے میں اور کچھ نہیں مانگتی، صرف وہ جو علموں والا ہے نا اس سے کہے بابا کا لباس پہن کے، بابا کی شبیہ بن کے آج سامنے تخت پہ بیٹھے، میں عید والے دن بابا علی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حسن کی آواز ہے حسین غازی کو علی بنا کے ممبر پہ بٹھا، ادھر غازی سجا ممبر پہ بیٹھ گیا، فیصل آباد والوں ادھر جس کے پتھر اس کا ضامن نہیں ہوں، جس کا گوشت ہے اور دھڑکتا ہے آل محمد کے ماتم کے لیے ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی غازی علی بن کے سج کے ممبر پہ آیا، حسین کی آواز آئی حسن علی بنا کے بٹھا دیا میں نے عباس کو، زینب کو لیا، حجرے سے زینب کا پہلا پیر باہر آیا، غازی کے جسم میں لرزہ آیا، دوسرا پیر اٹھایا، غازی کا امامہ کھول کے گردن میں آیا، تیسرا پیر ابھی اٹھانا چاہتی تھی، غازی کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ حسین کی آواز آئی حسن زینب کو اندر لے جا، غازی مر جائے گا۔ میں کہوں مولا اپنے گھر میں 2 قدم چلنا برداشت نہیں، اللہ جانے شام کا بازار۔ یا عالم الذین